نار، اس شہید کو بھی اٹھاؤ اور جہنم کے اندر پھینک دو۔ نیک اعمال موجود ہے، شہادت موجود ہے، سخاوت موجود ہے، علم موجود ہے، لیکن برباد ہو گیا کیونکہ مقصد عرش والے کو راضی کرنا نہیں تھا، مقصد دنیا میں چرچے کرنا۔ اور اگر اللہ کی رضا مقصود ہو، یہ تو بہت بڑے بڑے عمل میں نے گنوائے نا، چھوٹا سا عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قافلہ چل رہا ہے، رات کا آخری پہر آ جاتا ہے، قافلے والے خیمے لگا دیتے ہیں، سونے کے لیے لیٹ جاتے ہیں، ایک آدمی ان میں وہ بھی لیٹ جاتا ہے اور لیٹ کر یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں بھی سو گیا، اور جب اس کی آنکھ دیکھتی ہے کہ سارے سو گئے، کوئی نہیں جاگ رہا، خاموشی سے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، مصلی پہ کھڑا ہو کر اپنے رب کی عبادت شروع کر دیتا ہے۔ بھلے وہ 2 رکعتیں نماز پڑھے، لیکن طریقہ کار کیا ہے؟ لوگوں کی نظروں سے بچ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ محمد کریم فرماتے ہیں اس عمل کو دیکھ کر اللہ محبت سے مسکرا دیتا ہے۔ ایک طرف شہادت کا عمل برباد جاتا ہے، ایک طرف شہادت کا عمل برباد جاتا ہے، سخاوت کا عمل برباد جاتا ہے، علم قرآن پڑھنا پڑھانا برباد جاتا ہے، اور دوسری طرف صرف 2 رکعتیں اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ اس کے عمل سے اتنا راضی ہوتا ہے کہ مسکرا دیتا۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص پتھر کو راستے سے ہٹا دیتا ہے، اب تنہا ہے، راستے سے گزر رہا ہے، پتھر پڑا ہے، تکلیف دہ چیز ہے، اس کے دل میں آتا ہے کسی مسلمان کو چوٹ لگے گی تو میں اس تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دوں، وہ پتھر اٹھا کر دیوار کے ساتھ کونے میں کر دیتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل ہے، اسی عمل سے اللہ اس پہ جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے، ایک مجاہد جہاد کے لیے جاتا، اس کی 2 نیتیں ہیں، ایک نیت اللہ کی رضا ہے، 2 ارادے ہیں دل میں، اس جہاد سے مقصد اللہ راضی ہو جائے، دوسری نیت یہ ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تو راضی ہوگا لیکن دنیا والوں کو بھی پتہ لگنا چاہیے میں کتنا بڑا کمانڈر ہوں، میرے چرچے ہونے چاہیے، میری وصیتیں چھپنی چاہیے، میرے مارکے چھپنے چاہیے، میرے مین روڈ پر جنازے ہونے چاہیے۔ 2 نیتیں ہیں، 2 نیتوں سے لڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے اللہ کے نبی اگر کوئی 2 نیتیں لے کر لڑے، اللہ کی رضا بھی مقصود ہو، لوگوں میں چرچا بھی مقصود ہو، اللہ اس مارکے کی بنا پر اس کو کیا عطا فرمائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی نیت اللہ کی رضا بھی ہے، لوگوں میں چرچا بھی ہے، اللہ اس کو کچھ بھی عطا نہیں فرمائے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ حالانکہ اللہ کی رضا کی نیت ہے، لیکن اللہ اس عبادت کو قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے کی جائے، اور جس کے اندر دکھلاوا آتا ہے اللہ اس سے ہاتھ کو اٹھا لیتا ہے۔ یہ نیکیاں کر کے یہ امید لے کر آئیں گے کہ ہمارے پاس تو بہت اعمال ہیں، لیکن ریاکاری کی وجہ سے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہر مسلمان اپنے اپنے گریبان میں جھانک لے، میں دعوت کا کام کر رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نیکیاں کر رہا ہوں، میں کسی یتیم کی کفالت کر رہا ہوں، میں کسی مسجد میں چندہ دے رہا ہوں، میرا مقصود لوگوں کو دکھلانا ہے، گاؤں اور دیہات کے اندر اپنے نام کے چرچے ہونا ہے، یہ اللہ کی رضا ہے۔ اگر اللہ کی رضا خالص ہے تو مبارکباد کے مستحق ہو، اور اگر لوگوں میں چرچا ہے، ریاکاری ہے، تو یہ دوسرا وہ بدنصیب ہے جس کے نیک اعمال ہونے کے باوجود قیامت کے دن یہ ناکام ہو جائے گا۔ تیسرا وہ انسان جس کو اچانک اس تکلیف دہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا، جو دنیا میں نیکیاں لے کر آ رہا ہوگا لیکن قیامت کے دن اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ وہ شخص ہے جس کے اعمال تو بہت ہوں گے، جس کی نیکیاں تو بہت ہوں گی، جس کے پلڑے کے اندر، ترازو کے اندر اس کے اپنے خیال کے مطابق نیکیوں کے سٹاک ہوں گے،
لیکن وہ ساری نیکیاں اس کی برباد ہو جائیں گی، ریت کے ذرے بنا کر اڑا دیے جائیں گی۔ وہ بد نصیب ہے جس نے نیک اعمال کیے لیکن رسول اللہ کی سنت کے مطابق نہیں کیے۔ بڑی کڑوی بات ہے پیارے بھائی، بڑی کڑوی بات ہے۔ اپنے طور پہ سمجھ رہا ہے کہ یہ عمل نیک ہے، لیکن وہ عمل نیک نہیں بنے گا، وہ عمل اس کے ترازو میں وزنی نہیں ہوگا، ریت کے ذرے بنا کر اڑا دیا جائے گا۔ وہ اعمال جن اعمال پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر نہیں لگی ہوئی ہوگی۔ اسی لیے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ وارضا کوفے کی جامع مسجد میں ایک نمازی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر پوچھتے ہیں، منذ کم تصلی هذه الصلاة، اے نماز پڑھنے والے کتنے عرصے سے تو یہ نماز پڑھ رہا ہے؟ ایک روایت کے مطابق وہ 40 سال کہتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق وہ 60 سال کہتا ہے کہ میں 40 یا 60 سال سے یہ نماز ادا کر رہا ہوں۔ دارالعلوم کے مفتی کا فتویٰ آپ کو نہیں سنانے لگا، کسی شیخ الحدیث کی بات نہیں کرنے لگا، میں صحابی رسول کی بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ حذیفہ بن یمان صحابی رسول ہیں، یہ بات سن کر کہتے ہیں، اس کی نماز کا طریقہ دیکھ کر کہتے ہیں، ما صلیتا، تو کہتا ہے نا میں 60 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں اور میں صحابی رسول کہہ رہا ہوں تیری ایک نماز نہیں ہوئی۔ وَلَوْ مُتَّ عَلَى هَذِهِ الصَّلَاةِ، اور اگر یہی نماز اسی طریقے کی پڑھتے پڑھتے تو مر جاتا تو محمد کریم کے دین پہ تیری موت بھی نہ ہوتی۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہماری عوام کیا کہتی ہے، اجی مولوی صاحب ٹائم ہی نہیں ہے اتنے لمبے چوڑے چکر میں، اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، خلاص یہ لمبی چوڑی بحثیں تو مولویوں کی ہیں، کیسے پڑھنی کیسے نہیں پڑھنی، کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ ہم تو اتنا سمجھیں بس سجدہ کرنا چاہیے، سجدہ کرتا ہوں، جیسے آتا ہے ویسے کرتا ہوں۔ اللہ جیسے آتا ہے ویسے کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ نے قبولیت کے لیے ایک شرط بیان کی ہے، اور وہ شرط یہ ہے اگر محمد کریم کے مطابق عمل کر کے لائے ہو تو قبول ہوگا، اگر محمد کریم کے مطابق عمل نہیں ہے، وہ عمل کتنے بڑے ہوں، وہ محنتیں کتنی بڑی ہوں، وہ ٹکرے تم جتنی مرضی مار کے آ جاؤ، اللہ کے ہاں وہ ریت کے ذروں کی طرح ضائع کر دیے جائیں گے۔ سوچ لو، اللہ کے لیے سوچ لو، نماز پڑھنے والوں، روزہ رکھنے والوں، حج کرنے والوں، صدقہ دینے والوں، نکاح کرنے والوں، طلاق دینے والوں، اللہ کے لیے سوچ لو، یہ سارے اعمال جو آپ کر رہے ہیں کیا یہ اعمال محمدی اعمال ہیں؟ کیا ان پر رسول اللہ کی سنت کی مہر لگی ہے؟ اگر سنت کی مہر ہے تو مبارکباد کے مستحق ہو، اور اگر آپ کے اعمال آپ کی اپنی سوچ کے مطابق اچھے ہیں، آپ کی اپنی سوچ کے مطابق نیک ہیں، لیکن وہ سنت رسول سے ثابت نہیں ہیں، تو پھر یہ سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یاد کر لیجئے، ایک بدعت اس کی نحوست اتنی ہے کہ وہ سارے اعمال کو برباد کروا دیتی ہے، سارے اعمال کو ضائع کروا دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن پیارے حبیب علیہ السلام حوض کوثر پہ ہوں گے۔ وہ چھوٹا سا گڑھا نہیں ہے، وہ چھوٹا سا حوض نہیں ہے، وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، جس کے آب خورے آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہیں۔ جس طرح آسمان کے ستارے کوئی نہیں گن سکتا، اس طرح حوض کوثر کے پیالوں کو کوئی نہیں گن سکتا۔ وہ حوض کوثر جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جو اس کو پی لے گا جنت میں داخل ہوتے تک اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ اب اللہ کے پیارے حبیب ہیں، حوض کوثر پہ موجود ہیں، مسلمان آ رہے، پانی پی رہے، ایک جماعت آئے گی، ایک گروہ آئے گا، ایک پارٹی آئے گی، جبرائیل علیہ السلام ایک روایت میں ہے دیوار کھڑی کر دیں گے، دوسری روایت میں ہے ان کو درے ماریں گے۔ وہ پیارے حبیب علیہ السلام جو رحمتوں کا پیکر ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، جو اپنی امت پہ اتنے رؤوف ہیں، اتنے پیار کرنے والے ہیں، طائف والے پتھر مار رہے ہیں، طائف والے زخمی